بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کل ہم نے سوال نمبر 2 تک کر لیا تھا، شیخ سعدی کے اقوال کی ریڈنگ کی تھی اور کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 کر لیے تھے۔ آج ہم کویسچن نمبر 3 کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے یہاں پہ کیے ہوئے، یہ دیکھیں، حکیم مشرق، اس کے پہلے معنی لکھے ہیں، اس کے بعد اس کے جملے بنائے ہیں۔ حکیم مشرق کا مطلب ہے مشرق کا دانہ، دانا کا مطلب ہے عقل مند۔ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کا شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ معلم اخلاق کا مطلب ہے اچھے طور طریقے سکھانے والا۔ شیخ سعدی کو معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ حکمت و دانش، دانائی و عقل۔ شیخ سعدی کے اقوال حکمت و دانش سے بھرپور ہیں۔ ادب عالیہ، اعلیٰ ادب۔ شیخ سعدی کی کتاب گلستان ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ سیر و سیاحت، سیر و سفر کرنا۔ شیخ سعدی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں۔ مال کے 2 معنی ہیں، اسباب، دولت و جائیداد۔ محبت، میل جول، ہم نشینی۔ حق شناس، حق کو پہچاننے والا۔ دانش کا مطلب ہے عقل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے متضاد الفاظ۔ سوال نمبر 5، متضاد الفاظ دیکھ لیں ذرا۔ دنیا کا متضاد کیا ہوگا؟ آخرت۔ ٹھیک ہے، دوست، دشمن۔ بد نصیب، خوش نصیب۔ مصیبت، راحت۔ بے عمل، باعمل۔ ٹھیک ہے، اچھا، سوال نمبر 6 آپ لوگ خود کریں گے، کیونکہ جب آپ لوگ ریڈنگ کریں گے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور ان آپشنز میں سے صحیح آپشن چوز کر کے صحیح جواب پر آپ جو جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب کی آپ درست نشاندہی کریں گے۔ اچھا، اس طرح سے سوال نمبر 7 جملوں میں استعمال کریں۔ یہ جملے بھی آپ لوگ خود بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اچھا، سوال نمبر 8، یہ بھی جب آپ چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے تو آپ لوگ خود کر لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، متلازم یا گروہی الفاظ کے بارے میں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ جی، پہلے چیپٹرز میں ہم متلازم یا گروہی الفاظ کر چکے ہیں، تو درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں۔ ٹھیک ہے، متلازم الفاظ کے بادل ہے۔ ٹھیک ہے، بادل میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بادل کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ تو بادل کے ساتھ بارش، پانی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بازار میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دکان، ریڑھی، پھل، سبزی، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بازار میں ہوتا ہے یا بازار سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ، فوج، توپ، زخمی، شہید، غازی۔ شہید جو جنگ میں مر جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، اور غازی جو جنگ سے صحیح سلامت واپس لوٹتے ہیں، کامیاب ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہے پہاڑ، اونچائی، پتھر، برف۔ شادی، دولہا، دلہن، باراتی، کھانا، بینڈ باجا، سب کچھ ہوتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا ایکسرسائز ختم ہو جاتا ہے، ہمارا مشقی کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سارا مشقی کام جو کاپی پہ کرنے والا ہے وہ خوش خط طریقے سے کرنا ہے۔ یہ جو متلازم اور گروہی الفاظ ہے، اس کے لیے بک پہ جگہ دی گئی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے بک پہ ہی کرنا ہے۔ یہ بھی بک پہ کرنا ہے اور یہ والا بھی بک پہ کرنا ہے۔ جملے آپ لوگوں نے کاپی پہ بنانے ہیں، جو خود سے بنانے ہیں، اور متضاد الفاظ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائیں وہ بھی آپ لوگوں نے کاپی پہ کرنے ہیں۔ باقی یہ سارا کام کاپی پہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن نیٹ کاپی پہ خوش خط لکھنا ہے اور خوش خطی سے کام کرنا ہے، اور مارجن لائن لگا کے ڈیٹ لکھ کے عنوان لکھ کے سب کچھ کمپلیٹ طریقے سے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گرامر کا کام بھی دے رہی ہوں، چونکہ ایکسرسائز کا کام بہت چھوٹا ہے، اس لیے آپ لوگ پیج نمبر 124 پر خط ہے والدہ کے نام خط بیمار پرسی کے لیے۔ ٹھیک ہے،
یہ آپ لوگوں نے، یہ سفینہ اردو ہے، یہ پیج نمبر 124 پر والدہ کے نام خط بیمار پرسی کے لیے یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو ایک مضمون دینا چاہتی ہوں، علم کے فائدے، ٹھیک ہے؟ علم کے فائدے، یہ پیج نمبر 153 پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ یہ سارا کام بے شک آپ لوگوں نے ایک دن میں نہیں کرنا، ایک دن میں کرنا ہے۔ ایک دن میں مشقی کام کر لیا، ایک دن میں آپ لوگوں نے خط لکھ لیا، اور ایک دن میں آپ لوگوں نے علم کے فائدے، اور اسی دن آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور رف کاپی پہ لکھ کے یاد کرنا ہے اور نیٹ کاپی پہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔